مالک جنت ہے دو عالم کا ولی ہے، مالک جنت ہے دو عالم کا ولی ہے، مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ندا زیدی، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جو مذہبی دینی اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر ہم کوشش کریں گے کہ ان پروگرام میں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل آپ کی حیات مبارکہ کے سے اپنے لیے نمونہ عمل اور کردار سازی کا سامان مہیا کر سکیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے، کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج جو ہمارا پروگرام ہے اس کو ہم نے منسوب کیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ناظرین پہ روشنی ڈالیں کہ امام کی کچھ زندگی کے بارے میں نا آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ندا، میں آپ کی خدمت میں اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں اور آپ کے ذریعے سے آپ کے تمام تر ناظرین کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت پر مبارکباد تہنیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ یہ نہ صرف یہ کہ قائم ٹی وی کے ناظرین کے لیے بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے، بلکہ تاریخ کائنات کے لیے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 امام، 12 وارث، 12 جانشین ہیں کہ جن کی لیے ہم جتنی بھی بات کریں اتنی کم ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام کی ابتدا اپنے ہی کلام کے چند اشعار سے کروں کہ یہ علم ہے باقر کا عجب شان عطا ہے، یہ علم ہے باقر کا عجب شان عطا ہے، یہ 5واں معصوم ہے، یہ آل ابا ہے، سبحان اللہ۔ یہ آل پیمبر کے گھرانے کی سند ہے، جو آ گیا اس گھر میں وہی عقدہ کشا ہے، یہ آل پیمبر کے گھرانے کی سند ہے، جو آ گیا اس گھر میں وہی عقدہ کشا ہے، اور شہزادی کونین کی میں آل کے صدقے، شہزادی کونین کی میں آل کے صدقے، ہر ایک یہاں لال و گوہر بحر عطا ہے، آیا جو سلام ان کو رسول عربی کا، جابر کی سند آ گئی کیا صدق و صفا ہے، اور یہ علم کے دریا ہے یہی بحر کرم ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک لقب باقر العلوم بھی ہے کہ یہ علم کے دریا ہے یہی بحر کرم ہے، جو کچھ بھی ملا ہم کو اسی در سے ملا ہے، اور ہم سجدہ سجاد نہ بھولیں گے ابد تک، ہم سجدہ سجاد نہ بھولیں گے ابد تک، یہ باقر مظلوم کی میراث عطا ہے، اور زواری حسین کی کیا شان عجب ہے، جنت کا نشاں آج بھی یہ کرب و بلا ہے۔ بے شک۔ اور یہ مقطع عرض ہے اور دعا بھی ہے، آمین ضرور کہیے گا کہ سروت کو عطا کیجئے یہ علم کے گوہر، سروت کو عطا کیجئے یہ علم کے گوہر، بس یہی گزارش میری اور یہی دعا ہے، آمین۔ یہ علم ہے باقر کا عجب شان عطا ہے، یہ 5واں معصوم ہے، یہ آل ابا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی عظیم شخصیت کے متعلق میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ آپ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا گھرانہ، آپ کا خاندان، آپ کا حسب و نسب وہی ہے، عین وہی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور حسب و نسب ہے، لیکن شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو اولاد ہے ان کو پروردگار عالم نے کیا عجب مرتبہ، کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ آج بھی دنیا میں سادات کرام موجود ہیں، اور پردہ غیب میں جو یوسف زہرا موجود ہیں، امام مہدی امام آخر الزمان علیہ السلام، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ایسی اولادیں، یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی کوالٹی کے اعتبار سے بھی ہمیں دونوں طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد دنیا میں نظر آتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک عظیم شخصیت ہے، ایک عظیم تعلیمات ہے، آپ امام وقت ہیں، آپ حجت خدا ہیں، اور اپنی اس تمام تر ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام نے علم کے
بے بہا دریا کو آگے بڑھایا، علم کے بے بہا موتیوں کو لٹایا، اور یہاں تک کہ آپ کا لقب امام باقر العلوم قرار پایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مکاتب کی بنیاد رکھی، مدارس کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی مکتب اور مدرسہ امام محمد باقر علیہ السلام تھا جو کہ آگے بڑھ کر مکتب اور مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہلایا۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس طریقے سے علم کو آگے بڑھایا، اس طریقے سے علم کی منزلت کو آگے بڑھایا کہ آپ کو علوم آل محمد میں امام باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ کیا خوب بات کی آپ نے، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، امام محمد باقر علیہ السلام کی تعلیمات پہ بھی جو ہے تھوڑی سی بات کریں۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی جب ہم عظیم تعلیمات پر بات کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی شخصیت حجت خدا کی شخصیت ہے، آپ ایک امام وقت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہمیں نظر آتا ہے کہ کس شان سے تعلیمات اہل بیت کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ نے ایک عملی زندگی کے تصور کو آگے بڑھایا، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کا دور زندگانی وہ تھا کہ جب پانچویں امام علیہ السلام کے دور میں تصوف کا بہت زیادہ گزر ہو گیا تھا، رہبانیت کی جانب بہت زیادہ لوگ مائل ہو چکے تھے، لوگ اپنا گھر بار خاندان چھوڑ دیا کرتے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، صحراؤں میں جنگلوں کی جانب نکل جایا کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کی سختی سے نفی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہ کر دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ دنیا کو مزرعہ آخرت یعنی آخرت کی کھیتی بتایا گیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تمام تر ائمہ اہل بیت کا ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی زرعی زمینیں تھی، کاشتکاری خاندان اہل بیت کا ایک ہمیں بہترین پروفیشن نظر آتا ہے، بہترین پیشہ نظر آتا ہے۔ تو اور ان کی مدینے سے باہر زرعی زمینیں بھی ہوا کرتی تھی۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی زرعی زمینوں کے اوپر کاشتکاری کر رہے تھے، اور ظاہر فربا جسم تھے، روایات میں یہی بتایا ہے، اور عرب کی گرمی، عرب کی دھوپ، عرب کی سختی۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے روایات میں لکھا ہے کہ ان کے فرق مبارک سے پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے جو کہ جسم مبارک سے بھی رواں تھے۔ تو وہاں سے کچھ افراد گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کی، کہا کہ دیکھو انہیں لوگ اپنا امام کہتے ہیں جو کہ دنیا کے واسطے اس قدر محنت، اس قدر تک و دو، اس قدر کوشش فکر معاش کے واسطے کر رہے ہیں۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام وہیں پر رک گئے۔ امام علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا، کہا کہ میں بہت بہترین سمجھتا ہوں اس بات کو کہ میں محنت کروں اور اپنے اہل و عیال کے واسطے روٹی اور روزی کماؤں، بجائے اس کے کہ میرے اہل و عیال تم جیسے لوگوں کے سامنے دست سوال کو دراز کریں۔ یہ ایک اتنا خوبصورت فارمولہ ہے کہ جس نے ہمارے درمیان سے جمود کو ختم کر دیا، جس نے ہمارے درمیان سے، ہمارے اندر سے کاہلی کو، بہت سارے لوگ جو کہ بیکار اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، تساہلی کی نظر کر دیا کرتے ہیں، اپنے وقت کو سستی کی نظر کر دیا کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایک باعمل قوم چاہتے تھے، ایک ایسی باعمل قوم جو کہ ایک فکر بھی رکھتی ہو اور ایک سوچ بھی رکھتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ہمیں اتنے اعلیٰ پیغامات دیے، اتنے عظیم پیغامات دیے کہ جن کے اوپر آج بھی جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ مدینہ منورہ جو کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن وہاں پر وارث پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، وقت کے امام ہونے کی حیثیت سے امام محمد باقر علیہ السلام نے جو عظیم تعلیمات آگے بڑھائیں، اسی کی بنا پر آپ کو امام باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ۔ ناظرین بریک کی جانب جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ باقر کے رخ کو دیکھ کے بولے یہ اہل دل، پہلی رجب کو دیکھ لیا 14ویں کا چاند۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جو میں نے پہلے بھی کہا کسی تعارف کی محتاج نہیں۔
ڈاکٹر صاحبہ رجب کا مہینہ بہت خاص کیوں کہلایا جاتا ہے، صرف رجب کا ہی کیوں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو کیونکہ آج پہلی رجب بھی ہے، لہٰذا میں آپ کو قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اب ہم ان دنوں میں شامل ہو گئے، اس مہینے میں شامل ہو گئے، یعنی جو شہر محترم ماہ رجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی ماہ رجب اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، ماہ رمضان ہم امتیوں کا مہینہ، جو اس ماہ رجب میں عبادت کے بیج بوئے گا، ماہ شعبان میں اپنے آنسوؤں سے، اپنی ریاضتوں سے اس کی آبیاری کرے گا، وہ ماہ رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ بخشش کی فصل کاٹے گا۔ تو اتنی خوبصورت اس ماہ رجب سے نسبتیں ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے ہی ایک کلام کو آپ کی سماعتوں کے واسطے نظر کروں کہ یہ ماہ رجب بن گیا یوں ماہ عبادت، سبحان اللہ، یہ ماہ رجب بن گیا یوں ماہ عبادت، یہ ماہ عبادت بنا ایام سعادت، روزہ و نمازیں و عبادت و نوافل، ہر ایک عمل بن گیا یوں کار عبادت، یہ ذکر خدا بن گیا ہر قلب کی زینت، ہر قلب بنا کعبہ اللہ کی صورت، یا رب مجھے بھی اپنی رضا کیجئے عطا، ذاکر زبان شکر کا دل کیجئے عطا۔ ہم نے اب تک ماہ محرم سے ہم نے اپنے اسلامی سال کا آغاز کیا تھا، ماہ محرم سے لے کر ماہ رجب تک ہم نے اپنی جتنی بھی زندگی گزاری ہے، در حقیقت اب رجب کا مہینہ، رجب کے مہینے کے ذریعے میں اور آپ اس عظیم سعادت میں شامل ہو گئے۔ ماہ رجب جو ہے پورا یہ عبادات کا مہینہ ہے۔ پہلی ماہ رجب جو کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے، اس کے بعد 3 رجب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے، اس کے بعد 13 رجب مولود کعبہ امیر المومنین امام المتقین شیر خدا امیر عرب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں عظیم ولادت ہے۔ اس کے بعد 15 رجب ایک روایت کے عین مطابق جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا شریکت الحسین عالیہ مقام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے۔ اس کے ساتھ ہی 15 رجب کو عمل داؤد کا بھی ہم اہتمام کیا کرتے ہیں، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب اور مروی ایک عمل ہے، اور جو کہ مجرب ترین ہے حاجات شریعہ کی قبولیت کے واسطے۔ اس کے بعد 15 رجب سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو 25 رجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، آپ کو بغداد میں زہر سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد آج کاظمین میں آپ کا روضہ مرجع خلائق منبع انوار ہے۔ اور اس کے بعد ہم 27 رجب پر آ جاتے ہیں تو شب معراج جیسی ہمیں عظیم تاریخ ملتی ہے، اور اس کے بعد 28 رجب امام حسین علیہ السلام کا سفر ہے مدینہ منورہ سے مکے کی جانب آپ عازم عراق ہوئے، اور 8 ذیلحجہ کو مکے سے عازم عراق ہوئے کربلا کی جانب۔ تو یعنی یہ پورا کا پورا جو رجب کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں ایسے مناسبتیں نظر آتی ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں فکر کے لیے بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رجب کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفیض فرمایا۔ بہت خوب۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، زیارت کربلا کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کیوں ضروری ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے 2 چیزوں کی جانب ہماری توجہات کو مبذول فرمایا، بلکہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوورز کو بہت زیادہ اجر و ثواب بتا کر اس جانب ان کی توجہات کو مبذول کیا۔ ایک عزاداری مظلوم کربلا اور دوسری زواری مظلوم کربلا۔ عزاداری مظلوم کربلا سب جانتے ہیں کہ مظلوم کی طاقت ہے عزاداری شبیر، ظالم سے بغاوت ہے عزاداری شبیر۔ یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شخصیت عالم اسلام میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جسے میں اور آپ اپنے واسطے رول ماڈل جان سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب بر صغیر پاک و ہند میں جد و جہد کشمکش ہو رہی تھی آزادی کی، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، صرف انگریزوں سے تسلط نجات حاصل کرنے کے لیے کشمکش کا آغاز ہوا، تو مہاتما گاندھی نے صرف 72 سولجرز اپنے ساتھ لیے تاکہ اس جد و جہد آزادی کو شروع کیا جا سکے۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، کہا کہ اتنی بڑی امپائر اسٹیٹ برطانیہ کی، تاج برطانیہ کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، اور صرف 72 افراد لیے ان سے لڑنے کے لیے۔ تو مہاتما گاندھی نے بڑی خوبصورت بات کہی، دیکھیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شیعہ سنی نہیں ہے، وہ ایک بت پرست ہیں، وہ خدا اور بت کا فرق نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام کی شخصیت سے کس قدر متاثر تھے کہ مہاتما گاندھی نے کہا کہ تم 72 کے عدد کی قلت کو نہ جاؤ، اس
عدد کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب امام حسین علیہ السلام اتنی بڑی یزید کی سلطنت سے گورنمنٹ سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے 72 رفقا کو اپنے ساتھ لیا. تو یہ تاج برطانیہ کیا چیز ہے. تو یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ہمارے پاس ایک عملی سبق ہے. کیسا عملی سبق کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہمیں عملی طور پر راغب کیا، کہا کہ عزاداری مظلوم کربلا. امام محمد باقر علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور کہا کہ جب حجاج کرام میدان عرفات میں آئیں، میدان منی میں آئیں اور وہاں پر وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو منعقد کریں تو میرے آذوقے میں سے، میرے وصیت میں سے، میرے وظیفے میں سے کچھ ان کے لیے مخصوص فرمایا کہ ان کو دیا جائے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی وصیت کسی اور امام نے نہیں کی جیسی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کی. معلوم یہ ہوا کہ 5 برس کے محمد باقر نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے واقعات کربلا کو دیکھا تھا، یہاں تک کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور زندان شام اور اس کے بعد واپسی کا سفر تمام کے تمام 5 امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور جو اگلا نقطہ تھا وہ ہے زیارت کرب و بلا، زواری امام حسین علیہ السلام. امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فالوورز کو، اپنے پیروکاروں کو وصیت کی، بار بار نصیحت کی کہ دیکھو زیارت کربلا کو ترک نہ کرنا، اس کے اجر و ثواب بھی بتائے. اور یہ زیارت کربلا وہ ہے جو کہ انسان کے دل میں ایک شوق شہادت کو مہمیز کر دیتی ہے، شوق شہادت کو پیدا کر دیتی ہے. ایک بے کفن کے روضے کا اعجاز دیکھیے. دنیا کو کربلا کے کفن کی تلاش ہے. جو کربلائی ہو جاتا ہے پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا. وہ شہادت مومن کے لیے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، وہ شہادت کا تمنائی ہو جاتا ہے، وہ شہادت کا آرزو مند ہو جاتا ہے. اور یہ سفر کربلا سکھاتا ہے. سفر کربلا آپ کے اندر بہت سارے فکر کے بہت سارے دریچوں کو کھول دیا کرتا ہے. اور جب کوئی بھی شخص روضہ امام حسین علیہ السلام میں جاتا ہے، میں بھی گئی، میرے ساتھ بھی یہ ہوا، آپ بھی یقیناً گئی ہوں گی، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا کہ جب بھی کوئی روضہ امام حسین علیہ السلام میں جاتا ہے تو اس کے ذہن میں بے اختیار یہ خیال آتا ہے کہ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تمام مردوں کو شہید کر دیا گیا، تمام عورتوں کو اسیر کر لیا گیا. امام سید سجاد کے گلے میں توقے خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنا کر یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. لیکن دراصل معاملہ وہیں سے شروع ہوا تھا. آج کربلا مرجع خلائق ہے، منبع انوار ہے، اور پوری دنیا سے زائرین آتے ہیں چوک در چوک اور زائرین کربلا میں شامل ہو کر کربلا کے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں. بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ. اور آپ کی باتوں سے میرے علم میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو کربلا کی زیارت کی اہمیت کے بارے میں بتایا، تو میری دعا ہے کہ جو کربلا کی زیارت کو نہیں گیا ہے، مولا پنجتن پاک چہاردہ معصومین کے صدقے آپ سب کو زیارت کربلا نصیب ہو. آمین ثم آمین. ندا زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد مالک جنت ہے، 2 عالم کا ولی ہے. مالک جنت ہے، 2 عالم کا ولی ہے.